کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دیکھے آزمائے تم میں سے کون ہے جو حسن عمل کرتا ہے اور حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ ہے۔ اللہ کی ایک نیک بندی اپنے گھر کے چھت کے اوپر چرخہ کاٹ رہی ہے، چرخہ کاٹ کر اپنی روزی کو تلاش کر رہی ہے۔ اتنے میں اونٹوں کا قافلہ اس کے گھر کے قریب سے گزرا ہے، بیٹھا ہے۔ وہ چرخہ کاٹتے کاٹتے بے خیالی میں اس طرف توجہ نہ کر سکی۔ صبح ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئی اور کہا امام مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، فتویٰ دیجئے۔ آپ نے فرمایا سوال کیا ہے تیرا؟ اس نے کہا حضور رات کے وقت ایک اونٹوں کا قافلہ میرے گھر کے قریب بیٹھا، ان کا چراغ جل رہا تھا اور چراغ کی روشنی میرے گھر کے چھت کے اوپر آ رہی تھی، میں تو چاند کی روشنی میں چرخہ کاٹ رہی تھی، مگر بے خیالی میں اس اونٹ کے مالک کے یا چراغ کے مالک کی اجازت کے بغیر جو تھوڑی دیر کے لیے اس کے چراغ کی روشنی سے جو میں نے نفع حاصل کیا، کیا وہ میرے لیے حلال ہوگا یا میرے لیے حرام ہوگا؟ یہ کہنے کی دیر تھی، امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ فرما بی بی تقویٰ کے جس مرتبے کو تو پہنچی ہوئی ہے تیرے لیے حرام ہوگا، باقی کے لیے حلال ہوگا۔ ایکم احسن عملا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اللہ کی ولیہ ہیں، نیک بندی ہیں۔ ابتدا میں کنیز تھی ایک مالک کی جس نے آپ کو خریدا تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ولایت کے منصب پر فائز ہے۔ وہ رات کے وقت سو جاتا، آپ ساری رات عبادت میں گزار جاتی۔ ایک رات اچانک وہ بیدار ہوا اور اس نے کیا دیکھا کہ مصلی پہ آپ بیٹھی ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہے اور عرض کر رہی میرے مالک میں تو تیری بندی ہوں، تو نے مجھے اپنے بندے کا بندی بنا دیا، میں تو ساری زندگی ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں گزارنا چاہتی ہوں، مجھ پہ کرم کر۔ جب یہ اس نے سنا، صبح ہوئی، اس نے کہا بی بی میں نے آپ کو آزاد کیا، اگر آپ چاہتی ہیں تو ساری زندگی میرے ہاں رہیں تو میں غلام کی حیثیت سے آپ کی نوکری اور خدمت کروں گا، اگر چاہیں تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ ایکم احسن عملا، قرآن کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے جو صالحیت کے ساتھ، نیکی اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ بلخ کے بادشاہ تھے، کوئی ولی اس وقت نہیں تھے، دنیا دار تھے، اور اپنے محل کے چھت کے اوپر جو ایک بلڈنگ تھی، عمارت تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نیک بزرگ آتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کس لیے آیا ہے، تیرا کوئی سوال ہو تو بتا۔ وہ کہتا ہے ابراہیم بن ادم میرا کوئی سوال تو نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا بابا اونٹ اگر گم ہوا ہے تو یہ تو سوچ لیجئے کہ اونٹ کبھی گھر کے چھت کے اوپر چڑھ تو نہیں سکتا، آپ گھر کے چھت کے اوپر اونٹ کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ وہ جو نیک بندہ تھا نا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ کہا ابراہیم بن ادم اگر اونٹ گھر کے چھت کے اوپر نہیں چڑھ سکتا تو یہ تو بتا خدا بھی کبھی بادشاہت میں مل سکتا ہے، وہ تو فقیری کو پسند کرتا ہے، فقر کو پسند کرتا ہے۔
ابراہیم میں ندم پریشان ہوئے. انہوں نے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ جس محل میں تو بیٹھا ہے اس کو اپنی زبان میں کیا کہتا ہے؟ کہتے قصر کہتے ہیں، محل کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ محل تو نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے. اس نے کہا حضور محل ہے. آپ نے فرمایا اگر تیرا محل ہے تو تیرا دادا کہاں ہے، پردادا کہاں ہے، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو قبر میں